بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہم نے گیسٹ سیریز شروع کر رکھی ہوئی ہے کلاس 10th کے لیے، بایولوجی کے لیے، اور اس گیسٹ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وبا کے باعث جو اسٹڈی میں جو تعطل آیا، جو رکاوٹ آئی، اس کی وجہ سے بہت سارے بچے اسٹڈی چھوڑ چکے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اچھے مارکس حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ان کی آسانی کے لیے پچھلے 5 سالہ جو پیپرز ہیں ان کی مدد سے ملٹیپل چوائس، شارٹ کویسچنز اور ڈیٹیل کویسچن جو امپورٹنٹ ہیں ان کی میں نے گیسٹ سیریز شروع کی ہے. تو بایولوجی کلاس 10 اسمارٹ سلیبس موسٹ امپورٹنٹ MCQs گیسٹ نمبر 4، چیپٹر نمبر 12 کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول پارٹ 2. اس سے پہلے پارٹ 1 کی ویڈیو بنی تھی، وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. نیکسٹ پارٹ 2 کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں. تو یہ جو پارٹ 2 ہے اس کا نمبر 1 جو MCQ ہے وہ ہے وین دی ہیومن باڈی ہیز لو اماؤنٹ آف واٹر دین پیچیوٹری گلینڈ سیکریٹس آپشن اے ویسوپریسن، بی انسولین، سی TSH، ڈی آکسیٹوسین. تو سب سے یہ ہمیں پوچھا گیا کہ وین دی ہیومن باڈی ہیز لو اماؤنٹ آف واٹر، جب انسانی جسم میں پانی کی مقدار کم ہو تو جو پیچیوٹری گلینڈ ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے. کیا چیز سیکریٹ کرتا ہے؟ آپشن اے ویسوپریسن، انسولین، TSH اور آکسیٹوسین. تو سب سے پہلے تو پیچیوٹری گلینڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے آپ کے لیے پکس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. تو جو پیچیوٹری گلینڈ ہے یہ ہمارے برین کے اندر جو تھیلیمس والا پارٹ ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پہ یہ ہوتا ہے. یہ ایک گلینڈ ہے، یہ کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے. اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے گلینڈز ہیں جو مختلف قسم کے کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں انسانی جسم کی ویل بینگ کے لیے، بہتری کے لیے، یہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز انسانی جسم کی اس کو یہ پیچیوٹری گلینڈ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ پیچیوٹری گلینڈ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں پہ واقع ہوتا ہے. یہ جو ہمارا برین ہے اس میں تھیلیمس کے نیچے یہاں پہ یہ جو مٹر کے دانے کی طرح ہوتا ہے، اس کی شکل بھی مٹر کے دانے کی طرح ہوتی ہے. پی کہتے ہیں مٹر کو، تو بالکل اس کے دانے کی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں. اور ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے MCQ کی طرف کہ جب انسانی جسم میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، عموماً گرمیوں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو پیچیوٹری گلینڈ انسانی جسم کو بہتر رکھنے کے لیے، اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے ویسوپریسن نامی ایک جو کیمیکل ہے وہ خارج کرتا ہے اور اس کو بلڈ کے اندر بھیجتا ہے، جس سے انسانی جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوا ویسوپریسن. نمبر 2 پارٹ آف برین دیٹ کوآرڈینیٹس مسل موومنٹس، جسم کا وہ حصہ جو ہمارے مسلز کی، ہمارے پٹھوں کی موومنٹ کو، جو پٹھوں کی موومنٹ ہوتی ہے اس میں کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے. تو وہ اس میں آپشن اے ہے سیریبلم، پونز، میڈولا ابلنگنٹا اور ہائپوتھیلیمس. تو اس کے لیے بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی پک یہاں پہ تو یہ جو یہ دوبارہ واپس جاتے ہیں اپنی آپشن کے اوپر. پارٹ آف برین، برین کا وہ حصہ دیٹ کوآرڈینیٹ مسل موومنٹ، جو مسل موومنٹ جو ہوتی ہے پٹھوں کی حرکات اس میں کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے. وہ 4 میں سے کون سا ہے؟ تو یہ سیریبلم اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو ہم سیریبلم کو دیکھنا چاہیں گے کہ سیریبلم کیا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں. یہ مختلف پارٹس ہیں برین کے، تو اس میں یہ جو یلو والا حصہ ہے اس کو سیریبلم کہتے ہیں. تو یہ جو سیریبلم ہے یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ سیریبلم کیا کرتا ہے؟ مسل موومنٹس میں کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے. نمبر 3 ٹائپس آف نیورونز اکارڈنگ ٹو دیئر ورک آر، اپنے اپنے کام کے لحاظ سے جو ٹائپس آف نیورون ہیں، سینسری نیورون، موٹر نیورون، انٹر نیورون، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 4 5 2. تو کریکٹ آنسر ہے 3. نمبر 4 ٹیمپورل لوب از کنیکٹڈ ود ہیئرنگ اینڈ اسمیل، کنٹرول آف اسکیلیٹل مسلز، ویژول انفارمیشن بوتھ A and B. تو یہ برین کا حصہ ہے ٹیمپورل لوب. تو اس کا تعلق ہوتا ہے ہیئرنگ اینڈ اسمیل سے،
سننے کے عمل سے، سونگنے کے عمل سے، یا پھر کنٹرول آف اسکیلیٹل مسلز، ہمارے ڈھانچے کے اندر جتنے مسلز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ویژول انفارمیشن، ہماری جو دیکھنے کی معلومات ہیں اس کے لیے، بوتھ اے اینڈ بی، یعنی یہ جو پہلے دو پارٹ ہیں یہ دونوں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہیئرنگ اینڈ اسمیل، کہ جو ہماری ٹیمپورل لوب ہوتی ہے یہ ہماری ہیئرنگ، سماعت، اور اسمیل جو چکھنے کی، سونگنے کی حصہ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن اس کے لیے ٹیمپورل لوب کے لیے میں نے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ ٹیمپورل لوب کیا چیز ہے، اس کے لیے میں نے یہاں پہ پک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو آپ کو بتاتے ہیں ٹیمپورل لوب کیا ہوتا ہے. لوب کہتے ہیں پارٹ کو، حصے کو. تو جو برین ہے اس کا ایک فرنٹل لوب ہے، یہ والا حصہ یہ فرنٹل لوب کہلاتا ہے. پیریٹل لوب اس کو پیریٹل لوب کہتے ہیں، اوسیپیٹل لوب اس کو اوسیپیٹل لوب کہتے ہیں، اور یہ بالکل یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹیمپورل لوب کہتے ہیں. یہ والا حصہ اتنا ٹیمپورل لوب. تو برین کا لوب کہتے ہیں حصے کو، تو یہ ٹیمپورل لوب یہ والا پارٹ ہے. اب دوبارہ اپنی آپشن کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہماری ٹیمپورل لوب ہے اس کا تعلق ہیئرنگ اور اسمیل کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو ٹیمپورل لوب ہے اس کا تعلق ہمارے کانوں کے ساتھ اور ہمارے نوز کے ساتھ، یہ دو چیزوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے ٹیمپورل لوب. اگلا ہے نمبر 5، دا پارٹ آف دی برین ریسپانسبل فار مسل موومنٹ. تو ہمارے برین کا وہ حصہ جو ہمارے مسلز کی، ہمارے پٹھوں کی موومنٹ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. انٹرپریٹیشن، مختلف چیزوں کا ترجمہ کرنے کے لیے. آف دی سینسز، ہماری سینسز جو دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجا جاتا ہے برین کو، اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. اینڈ میموری، اور ہماری یادداشت. تین چیزیں، مسل موومنٹ، انٹرپریٹیشن آف دی سینسز اور میموری. اس کو کون چیز کنٹرول کرتی ہے؟ سیریبرم، پونز، میڈولا اوبلونگیٹا یا پھر سیریبلم. تو اس کو سیریبلم کنٹرول کرتا ہے. تو پہلے میں آپ کو سیریبلم کی جو پک ہے وہ دکھا چکا ہوں. یہ ہے ہمارا سیریبلم. تو یہ تینوں چیزوں کو، مسل موومنٹ کو اور انٹرپریٹیشن آف دی سینسز کو اور میموری کو، تینوں کو ہمارے برین کا یہ والا حصہ کنٹرول کرتا ہے. سیریبلم یہ والا. پیئر آف اسپائنل نروز آر 12, 21, 13, 31. تو ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر نروز کے پیئرز ہیں. تو وہ کتنے ہیں؟ 12, 21, 13, 31. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 31. نمبر 7، دا مائلین شیت از سیکریٹڈ بائی نوڈ آف رینیور، ایگزنز، ڈینڈرائڈس، شیوان سیلز. تو جو مائلین شیت ہے یہ کون خارج کرتا ہے؟ نوڈ آف رینیور کرتا ہے، ایگزنز کرتے ہیں، ڈینڈرائڈس کرتے ہیں، شیوان سیلز کرتے ہیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیوان سیلز. تو اس سے پہلے بھی ہم مائلین شیت کی جو پک ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ نیوران ہے پورے کا پورا، یہ اس کے ڈینڈرائڈس ہیں، یہ اس کی سیل باڈی ہے، یہ درمیان میں نیوکلس ہے، یہ ایگزنز ہیں، یہ بیچ میں نوڈ آف رینیور ہے، یہ شیوان سیلز ہیں، اور یہ مائلین شیت ہے. تو یہ جو مائلین شیت ہے، یہ جو شیوان سیلز ہیں، یہ اس مائلین شیت کو بناتے ہیں، سیکریٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور یہ باریک سی چادر جو ہے نا یہ یہاں پہ بن جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف. دا اسمالسٹ بون ان ہیومن باڈیز. جسم کے اندر جو سب سے چھوٹی بون ہے وہ کون سی ہے؟ تو ہمارے جسم کے اندر جو سب سے چھوٹی بون ہے وہ سٹیپز ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ سب سے چھوٹی بون ہمارے جسم کے اندر کہاں پہ واقع ہے. تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں ہمارے ایئر کی جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر. تو یہ ہمارا ایئر ہے، اس کا جو بالکل انر پارٹ ہے، سینٹر والا، اس میں 3 چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں میلیس، ایک کو کہتے ہیں انکس، اور تیسری کو کہتے ہیں سٹیپس. یہ تینوں بونز ہیں، ہڈیاں ہیں. تو پورے جسم کے اندر جو سب سے چھوٹی ہڈی ہے وہ ہمارے اندرونی کان کے اندر، انر ایئر کے اندر
اسٹیپس نامی یہ بون، یہ ہڈی ہے جو ہمارے پورے جسم میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے. اگلا ایم سی کیو، دا لینتھ آف اسپائنل کارڈ از. ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے جس میں سے اس کو حرام مغز بھی کہتے ہیں، اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ A 20 سینٹی میٹر، B 40 سینٹی میٹر، C 60 سینٹی میٹر، D 70 سینٹی میٹر. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 40 سینٹی میٹر. لیکن اسپائنل کارڈ کے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک ڈائیگرام ہے، پک ہے. اسپائنل کارڈ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ہوتی ہے اسپائنل کارڈ، یہ آپ کا برین ہے. تو یہ برین سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی بیک بون میں، جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر سے گزرتی ہے. CORD کارڈ کہتے ہیں رسی کو، کارڈ، اور اسپائن کی بنی ہوئی رسی، عصبی خلیوں کی بنی ہوئی رسی. تو یہ بالکل بیک تک سارے جاتی ہے. تو برین پورے جسم کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ اس کو ہیلپ کرتی ہے. بہت ساری ایکٹیویٹیز اسپائنل کارڈ کنٹرول کرتی ہے. اگر اس کو بالکل سیپریٹ کر لیں تو یہ برین ہے اور برین کے ساتھ یہ اسپائنل کارڈ ہے. تو کریکٹ آنسر ہوا 40 سینٹی میٹر. تو جی اسٹوڈینٹس، یہیں پہ ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہوا، اس کا پارٹ 2 فنش ہوا، کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول. انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ نمبر 5 بایولوجی 11 چیپٹر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایکسرسائز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس کو اسٹڈی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.